بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم سامعین۔ طارق عزیز کہا کرتے تھے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو کچھ خالی سنیں اور کچھ دیکھنے والے بھی ہوں۔ آج معذرت کروں گا، میں نے بہت عرصہ تک کچھ 30-35 سال سگریٹ پی ہیں، اب چھوڑ تو دی ہیں لیکن گلا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ ایک ٹافی قسم کی چیز منہ میں ڈال رکھی ہے، کچھ بہتر رہے۔ ہجری 1447، آج تیسرے مہینے ربیع الاول کی 17 تاریخ ہے، اور 2025 یعنی عیسوی جو ہے سپتمبر مہینہ ہے، آج 11 تاریخ ہے۔ میں اس سلسلے میں 2 ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں۔ ایک ویڈیو تھی میری جس میں میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہب اپنے آپ میں کیا چیز ہے، اور دوسری جو بگ بینگ کے بارے میں وہ تھیوری ہے، وہ میں نے اپنے انداز سے، اپنے تجزیے کے مطابق جو قرآن مجید سے مجھے سمجھ میں آیا وہ پیش کی تھی۔ میرا بنیادی طور پر میں ایک الجھن میں ہوں کافی وقت سے۔ 2000 میں، سن 2000 میں نے جب میری عمر 35 سال تھی تو پہلی دفعہ قرآن مجید ختم کیا، ترجمہ کے ساتھ پڑھا تو بہت ہی حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا۔ ظاہر ہے یہ جو دین ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، مسجد کے ممبر پر جو سنایا جا رہا ہے، وہ بالکل ایک اور ہے، اور جو قرآن مجید میں دین ہے، اللہ کا دین جو محمد رسول اللہ نے اس امت کو دیا، انسانیت کو دیا، وہ دین اور ہے۔ یہ 2 الگ الگ، ایک مذہب ہے جو مولوی بھی ہمیں آج سنا رہے ہیں، اور ایک دین ہے اللہ کا دین، اللہ کی کتاب۔ میں بنیادی طور پر چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے قرآن مجید رکھوں اور کچھ بھی نہیں، صرف قرآن مجید، جو ترجمہ بھی مولویوں نے ہی کیا ہوا خود۔ میں زیادہ تر مولوی فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس کی اردو اچھی ہے، سلیس اردو میں لکھا ہے۔ اشرف تھانوی اور وہ جوناگڑھی اور مولوی مودودی، ان کی اردو بڑی مشکل سی ہے، اور حاشیہ بہت زیادہ لکھا ہوگا۔ کچھ سال پہلے سن 2000 میں پہلی دفعہ ہمارے ایک روایتی عالم، علم والے جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ایک بڑی لمبی ویڈیو کا ایک سلسلہ بنایا، اینڈ آف ٹائم انگریزی میں شاید، یعنی قیامت کے قریب کیا ہوگا۔ تو ان صاحب کی بڑی کوشش تھی، اس نے کوشش کی کہ قیامت آ جائے، نہیں آ سکی، حتیٰ کہ انہوں نے بہت کوشش کی امام مہدی کو کہیں سے نکال کے لائیں، وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر کچھ عرصہ بعد میں نے اپنے ایک جناب اوریہ مقبول جان صاحب، ان کو دیکھا اور سنا، بڑا ہنستا بھی رہا اس وقت۔ انہوں نے پورا حساب لگا لوگوں کے، کوئی بس ادھر ادھر ہی گھما پھرا کے بتایا کہ بس کہیں نکلنے والا ہے امام مہدی، قیامت سر پر ہے۔ کچھ تھوڑا سا ایک وقت ہوا، ایک اور صاحب ہیں عجیب و غریب، وڈی 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 بولتے ہیں وہ بات کو، آج کل ان کو ایسا ہو گیا ہے، اس قسم کی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو وہ بھی بتا رہے تھے، وہ ایک صوفی کوئی صاحب ہیں، پنجڑ پیر جس کی ویڈیو بنتی ہیں، پنجر پیر یا پنجڑ پیر اس قسم کی، تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ امام مہدی کہیں چھپا ہوا ہے۔
कम वक्त गुजरता रहा। कुछ दिन पहले एक हजरत हैं जावेद गामदी साहब, जिनको हमारे आफ्ताब इकबाल भाई जो हैं कहते हैं कि बहुत बड़े आलिम हैं। उनकी एक वीडियो देखी याजूज माजूज पर, अकल दंग रह गई कि ये क्या मुश्किल हैं, ये क्या अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे इल्म दुश्मन इस दुनिया में पाए जाते हैं। और अब मजबूर हो के आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ कि अब तो यार हद हो गई कि अपना जिस बंदे को एक अरसा से मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, यही जनाब अपने आफ्ताब इकबाल साहब। वो भी अंग्रेज़ी वालों का डिल्यूजन, वो डिल्यूजन का शिकार हो चुके हैं। इनका एक प्रोग्राम है कसौटी या कसवटी या कसौटी इस किस्म का, वो प्रोग्राम देखें तो हैरान हो जाता है इंसान कि अपने फैसल शेर जान FSJ कहते हैं, FSJ फैसल शेर जान, और शकील चौधरी साहब और खुद आफ्ताब इकबाल साहब उस प्रोग्राम में जब वो सवालात हल करते हैं तो इंसानी अक्ल तंग रह जाती है कि एक मादी दुनिया के लिए इन 3 लोगों ने कितनी ही मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वल्लाह बहुत मेहनत की है, इतनी आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस असल ज़िंदगी के लिए इन तीनों ने कभी मेहनत न की। किस कदर अफसोसनाक बात है। असल ज़िंदगी की बात हो तो अपने आफ्ताब इकबाल साहब कुछ वक्त पहले कहते, हम तो जनाब मिर्ज़ा सानी हज़रत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं। फिर उन मिर्ज़ा साहब ने ठोक दिया तो और मुसीबत पड़ी, अब मिर्ज़ा साहब खुद ठुकने वाले हैं शायद। मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ। मैं एक चीज़ बताते भूल रहा हूँ, मेरी वीडियो में होगा कि हो सकता है कि कोई बाकायदा तसल्लुत ना हो। कुरान मजीद का एक उसलूब बड़ा यूनिक है, बड़ा पसंद है मुझे। अल्लाह ताला ने तारीख़ से जो वाक़यात बताए हैं गुज़रे वक्तों के, क्या किया कि वाक़या बताया और उस वाक़े के होने की वजूहात बताए। बहुत कम ऐसा हुआ कि जगह और वक़्त बताया, और क्या वक़्त था, क्या तारीखें थी, क्या साल था, क्या महीने थे, नहीं, सिर्फ वाक़या बताया और वजह बताई कि ये वाक़या क्यों हुआ, यानी जो अज़ाब आए वो क्यों आए, किस तरीके से आए वो ज़्यादा नहीं बताया। वो हमारे एक हैं अजीब व गरीब चीज़ें हैं, वो भी यूनिक हैं। साहिल अद्दीन, वो हज़रत एक दिन काफ़ी सारे शागिर्दों को बिठा के तो एक अजीब मसले में उलझे हुए थे कि जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो वो जो पानी था वो कहाँ से आया था, हमें वो पोर्टल ढूंढने हैं। वो हज़रत फरमाते कि हमें अगर वो पोर्टल मिल जाए ना तो मसला हल हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हें कौन सी मुसीबत ने पकड़ा हुआ है कि वो पोर्टल ढूंढ रहे हो? जानना तो ये है कि वो पानी आया क्यों। वैसे उस पानी के बारे में बताऊं, सभी लोग हैरान होंगे। मैं जो चीज़ कुरान मजीद से समझा वो बताता हूँ। एक तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का दीन भी आलमी था। दीन हमेशा से आलमी है, ये बात समझें। अल्लाह का दीन जो है हमेशा से आलमी है। अंबिया जो आए ना वो मुख्तलिफ़ जगहों के लिए आए, लेकिन उनका दीन आलमी ही था। ये नहीं कि एक जगह पर एक नबी आया तो उसके पास अगर कहीं दूर से एक आदमी आ गया तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो नबी को फॉलो करे, नबी की तस्दीक करे या
उस पर ईमान लाए, बिल्कुल ज़रूरी था। जो भी उस नबी तक पहुँचेगा वो ईमान लाने का उस पर ज़रूरी है कि ईमान लाए, नहीं लाएगा तो वो मातूब ठहरेगा। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का दीन भी आलमी था, और अपने वक़्त में नूह अलैहिस्सलाम अकेले ही नबी थे, और आपने तकरीबन रूए ज़मीन पर दावत दी। जब कश्ती जो चली तो लोगों का ख्याल है कि पूरी दुनिया का हर एक जानवर उस कश्ती में जोड़ा जोड़ा डाला गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो जानवर उस वक्त लोग घरों में पालते थे या लोगों के आसपास मौजूद रहते थे, वो जानवर थे, उनको कश्ती में डाला गया, क्योंकि वो जानवर इंसानी आबादी के लिए ज़रूरी थे। तो अब इंसानी आबादियों को जब ख़त्म किया जाना था तो उन जानवरों को बचाना चाहिए, क्योंकि इंसानों को दोबारा भी आबाद करना था। अब हमारे आफ्ताब इकबाल भाई साहब भी वो पुरानी डिल्यूजन में फंसे हुए हैं, जो औरिया मकबूल जान और शायद मसूद साहब हैं उसी में। हालांकि काश कुरान मजीद को एक बार, दो बार, तीन बार, अल्लाह का हुक्म तो ये है कि 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो हर नमाज में 4 बार, 4 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार ये वादा करते हैं कि हम कुरान पढ़ेंगे। ये जो सूरा फातिहा ना, इसका यही मतलब है कि हम कुरान पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। ये कुरान का पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि भाई बगैर समझे पढ़ना कोई नहीं है। बगैर समझे पढ़ना अजाब का मूजब बनेगा। जो मौलवी ये कहता है कि कुरान समझ के ना पढ़ो, जो रोकता है, जो इस चीज़ की तरफ माइल करता है, ज़्यादा बुलाता है, इनके लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये सब एक दूसरे की फौज करके बुलाए जाएंगे और जहन्नम में टिकेट दिए जाएंगे। अल्लाह का कुरान समझे बगैर पढ़ना क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अल्लाह से मजाक करना चाहते हो? कुरान को हर रोज़ पढ़ना है, हर रोज़ समझ के पढ़ना है। बगैर समझे पढ़ना कोई मतलब ही नहीं है। क्या ऐसा हुआ कि कोई तुम लोगों में से जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो अंग्रेज़ी की किताब बैठा पढ़ता रहे? ऐसा हुआ कि सिंधी नहीं आती और पंजाब में बैठा सिंधी गाने लगा के सुन रहा हो? नहीं हुआ ना कभी। जो ज़ुबान तुम्हें समझ नहीं आती उसकी तुम पढ़ के कह रहे तुम्हें सवाब मिलेगा। क्यों? अल्लाह को तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत है? अल्लाह ताला को क्या समझते हो तुम? अपने खालिक को बिल्कुल पहचाना ही नहीं है। अगर जनाब आफ्ताब इकबाल साहब आपने कुरान मजीद को गौर से पढ़ा हो तो एक तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर यानी पूरी दुनिया पर बताऊँगे किस तरह अज़ाब आया था। आसान सा एक खुलिया आपको देता हूँ। इस ज़मीन पर जहाँ जहाँ सहरा हैं उन तमाम जगहों पर वो अज़ाब आया, और कमो बेश कम अज़ कम भी 40 साल तक वो जगह पानी में डूबी रही, यानी समंदर बना रहा। जहाँ जहाँ भी आपने देखा दुनिया का सबसे ऊंचा सहरा कहाँ है? हमारे गिलगित बल्तिस्तान में गालबन, या इसी साइड स्कर्दू के एरिया में, यानी वहाँ भी इंसान आबाद थे, तो वहाँ इतनी ऊंचाई पर भी अल्लाह ने समंदर बना दिया। आपको यकीन करना है तो एक चीज़ करें, आप किसी सहरा में चले जाएं, थोड़ी सी मेहनत करें तो आप हैरान होंगे कि सहरा में आपको मछलियों के निशानात मिल जाएंगे, यानी समुद्री जानवरों की फसल मिलेगा। कहीं भी सहरा में चले जाएं। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया वो इस तरह था कि ज़मीन पर जहाँ जहाँ इंसान बस रहे थे उन सब को अल्लाह ताला ने मलिया मेट किया, और उस कश्ती में सिर्फ वो जानवर थे जो इंसान पालते थे। बकिया ज़मीन पर अज़ाब नहीं आया। जहाँ सहरा नहीं है समझ लो वो जगह बिल्कुल साफ बची रही, वहाँ इंसान नहीं थे, बाकी सब कुछ था, इंसान नहीं थे। फिर अल्लाह ने उसी में बताया कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत की थी, तो
चंद लोग उन पर ईमान लाए। फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को अल्लाह ने कश्ती में बिठाया, और वो 23 लोग थे, कम व बेश 21 या 23 लोग थे। तुम नादान बाइबल को सच्चा मानते हो, कुरान को नहीं मानते। बाइबल पर बनी फिल्म को सच्चा मान के तुम उस पर चलते हो कि 3 बेटे हुए नूह अलैहिस्सलाम के। कुरान कहता है, अल्लाह ज़ात फरमाती है कि फिर मैंने नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथियों से दोबारा दुनिया को आबाद किया। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम ने यकीनी तौर पर किसी सहाबिया से शादी की, अपनी जो उनके वारी या सहाबी थे जो ईमान ला चुकी थी, उससे शादी की दोबारा। फिर उनकी औलाद भी हुई है। फिर जो उनके और मानने वाले थे और साथ थे, उनकी औलादें भी हुई हैं। ये ज़्यादा लोग थे, कम अज़ कम 11-12 जोड़े थे। उन सबों की औलाद इस दुनिया में फैलाई गई है। ये सिर्फ साम वाम पता नहीं क्या ये ढूंढ ढूंढ के तुम बैठे हो। तुम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि कुरान क्या है। याजूज माजूज इंसान है ही नहीं। सूरह काफ अभी आज खोल लो, फिर उसको गौर से पढ़ते जाओ, शायद तुम्हें समझ आ जाए कि एक जगह इंसान, एक बस्ती इंसानों की मिलती है, तो वहाँ जुल्करनैन कहता है इनको दावत दूंगा, जो मान जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी को मारूंगा। वो इंसानों को दावत, इन इंसानों को दावत क्यों न दी गई? याजूज माजूज को अगर इंसान थे तो क्यों बगैर उनसे बात किए गए उनको बंद कर दिया गया एक जगह पर? दीवार जो बनाएगी को खेल बनाया गया, तुमने कहीं से अपने आप ही निकाल लेते हो बाहर उनको। वो गांधी साहब ने हुकूमत दी हुई है उन याजूज माजूज को। कुरान मजीद इनको समझ ही नहीं आया, या दुश्मन है कुरान के, इल्मियत के दुश्मन है। कहाँ बात चली गई? तो बात हो रही थी कि उसलूब कुरान। तो मेरी कुछ शुरू की वीडियो मैं उसी उसलूब पर बनाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बता के उसके बाद कुरान मजीद जो है मैं बाकायदा आप लोगों के सामने पेश करूँगा, शुरू से लेकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये है वो किताब जिसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, कोई शक कोई शुबा नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, मौलवी साहब ने इसके तर्जमे में डंडी मारी हुई है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए रास्ता बताती है, हिदायत देती है। मुत्तक़ियों को, पाक लोगों को, परहेज़गारों को रास्ता बताती है। क्या? ये किताब। फिर अल्लज़ीन युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो लोग ईमान लाते हैं ग़ैब पर और दीन, अकामत दीन के लिए अल्लाह के दिए गए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। इस तर्जमा में भी मौलवी साहब ने डंडी मारी हुई है। वो कहते हैं कि जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते या खर्च करते हैं। जहाँ पर कुरान मजीद में वयुकीमून सलात आया है, जैसे 700 बार, यहाँ पर इसका मतलब नमाज नहीं है, ये अकामत दीन है। या आप गौर करें कि जहाँ भी वयुकीमून सलात आया है, साथ में ज़कात का जिक्र आया है। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अकीम जहाँ आ गया ना, वयुकीमू या अकीमुस्सलात आया है, तो वहाँ अकामत दीन है इसका मतलब। और ज़कात साथ में, यानी माल खर्च करते हैं अकामत दीन के लिए। सिर्फ ये चंद एक जगह पर मैं मौलवियों से इख्तिलाफ करता हूँ तर्जमा में, क्योंकि इतनी एक तरफ तो नमाज तो अल्लाह ताला ने खुद बता दी ना कि किस किस वक़्त में नमाज पढ़नी है, और मुख्तलिफ नाम दिए गए, रुकू कहा गया, सजदा कहा गया,
قیام کہا گیا، یہ چیزیں استعمال ہوئیں، ذکر کہا گیا، اور واقعی صلاۃ لفظ بھی آیا، الصلاۃ آیا ہے تو وہ نماز ہی ہے، لیکن واقیم الصلاۃ آیا جیسے عقیم جہاں پر آ گیا، ویقیم و عقیم آیا جہاں، وہاں پر اس کا مطلب اقامت دین ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اقامت دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پر ایک پورا چارٹر بنا کے دوں گا اللہ کے حکم سے، اگر زندگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری طبیعت ویسے بڑی خراب رہتی ہے، 60 سال کو پہنچا ہوں، شاید سگریٹوں نے اندر سے خالی کیا تھا، 22 میں چھوڑے ہیں، لیکن اثر تو دکھا گئے ہیں، اور ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں میرے کافی تگڑے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سننے والوں دیکھنے والوں کو اسی آیت کے حساب سے اور سیدنا عمر کے زمانہ سے اور سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی حکومت، ان دو حکومتوں کے حساب سے میں کچھ چیزیں بنا کر کے یا لکھ کر کے پیش کروں گا کہ اقامت دین کس طرح ہے۔ یہ جو کچھ لوگ ہیں، ہمارا ایک فیس بک ہی بڑا پیارا لڑکا ایک دوست ہے، وہ ہر وقت خلافت کہتا رہتا ہے، وہ اصل میں مضروب ہے مودودی کا، مودودی سے مار کھائی ہوئی ہے، مودودی سے بڑا فتنہ پچھلی صدی میں کوئی نہ تھا، اور مرزا علی سے بڑا فتنہ اس صدی میں کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں پوری لگاتار ویڈیو بنانے لگوں گا تو میں اپنی قسم کا شاید اس دنیا میں آج ایک ہی ہوں، اور مولوی صاحبان اور ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے بالکل دیر نہیں لگائیں گے میرے قتل کا فتویٰ دینے میں، میرے قتل کا فتویٰ دیں گے، اپنے لوگوں کو میرے پیچھے لگائیں گے، دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ میں تو اپنی کوشش بہرحال کروں گا اور ضرور کروں گا۔ میں کچھ دن پہلے ایک حادثے سے گزرا ہوں، وہ حادثہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن مولوی کے غلط دین پہنچانے کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی، وہ حادثہ نہ ہوتا بلکہ وہ ایک بہتر چیز ہو جاتی۔ بہرحال اس وقت زمین پر جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں، لیکن کوئی بھی کافر بھی نہیں۔ کافر وہ انسان کافر نہیں رہتا جس نے اللہ کو مان لیا، لیکن مسلمان تب ہوگا جب محمد رسول اللہ کے نبی مان کے قرآن پر ایمان لائے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اگر قرآن پر ایمان تو لاتا، قرآن کو مانتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ اہل کتاب ہے۔ جیسے کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی ان کو زیادہ تر اہل کتاب کہا کہ چند ایک دفعہ کافر بھی کہا، لیکن وہ بالکل ایک الگ کانٹیکٹ میں آ کے اللہ نے ان کو کافر کہا، ورنہ ان کو اہل کتاب کہا ہے۔ تو اس وقت مسلمان اہل کتاب ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے عقائد جو ہیں وہ بہت تقریباً ایک پیرالل دین ہے، کیونکہ مذہب بنایا گیا دین کے پیرالل۔ ان میں سب سے بڑے نقصان والے جو چیزیں ہیں نا، وہ پہلی چیز بنائی گئی ہے ایک حدیث، کہتے ہیں حدیث خم یا حدیث کم۔ وہ مکمل فتویٰ اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا اس کو بدل کے ایک نئی چیز بنا کے وہاں پر یہودیوں نے پیش کی، اور اس کو انہوں نے حدیث صحیح بنا کے بتایا، یعنی نام نہاد محدث جو تھے انہوں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا سند کو کیا ہوتی ہے، اللہ کا قرآن سند ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز سند نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی سند
امام صاحب نے بتائیے، محدث صاحب نے سند دی ہے، وہ سند نہیں، وہ علی کے مقام باری میں لائنیں لگائی ہیں۔ تو سب سے جھوٹا، جو سب سے بڑا جھوٹا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ آل بیت۔ محمد رسول اللہ کی کوئی آل نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ جب تم محمد رسول اللہ کی آل بتاتے ہو یہ کہہ کے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پھر تمہیں یہ کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ مجھے پتہ ہے فرقے تمام اس بات پر مان چکے ہیں اس کو کہ یہ قرآن درست نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب کوئی یہاں سے لے کر کاٹ کے کوئی بد نصیب یہ نہ کرو، یہ بہت بد نصیبی ہے کہ ویڈیو کے ٹکڑے کاٹ کے اس میں سے ڈھونڈنا راستہ کہ کسی طرح اس بندے پر فتویٰ لگا کے اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دوں۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بول کے تم ایک بندے کے قتل کے فتوے چھوڑو، جیسے کہ اس وقت اس بد نصیب کے ساتھ کر رہے ہو، اس مرزا ثانی کے ساتھ۔ مرزا ثانی بالکل سخت متنفر ہوں اس بندے سے میں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمام کا دشمن ہے، وہ صحابہ تمام کا، سیدنا علی کا بھی دشمن ہے۔ نام تو کہتا ہے نا آل بیت، اہل البیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل البیت جن کو کہا بد نصیبو، وہ فرمایا اے نبی کی بیویوں، اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل البیت کہا ہے، کیونکہ اہل البیت صرف محمد رسول اللہ کی بیویوں کو نہیں کہا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کو بھی اہل البیت ہی کہا اللہ نے۔ یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ پیار کا لفظ تھا، محبت کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا نا جب امہات المومنین پر بات کرنے شروع کی، جہاں پر تہذیب کی اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن میں تہذیب کی، یعنی امہات المومنین کو سمجھایا، سختی سے الفاظ استعمال کر کے وہاں کہا نساء النبی، کہا نبی کی بیویوں، نبی کی عورتوں۔ یہ اللہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ میرے پیچھے ڈنڈے لے کے بھاگو گے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، جہنمی ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لے، ڈھونڈ کے اعتراض بنا کے لوگ مارتے، لوگ مارنے والا تو ویسے ہی ظالم ہے۔ قتل صرف دو چیزیں ہیں، زمین پر فتنہ کرے یا کسی کا قتل کرے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کا قتل جائز نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں نے آج صرف آل بیت پر بات کرنی ہے۔ اہل البیت کون تھی؟ نبی کی بیویاں۔ استغفر اللہ، حیا بھی نہیں آتی جب یہ بتاتے ہو کون کون اہل البیت ہیں۔ نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی بیویوں تم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ادھر بتایا کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، پاک کرنا چاہتا ہوں جب کہا نا تو پہلے پردے کا بتایا، پردہ کیا کرنا ہے، کیونکہ امہات المومنین کے لیے پردہ خصوصی تھا، عام عورتوں سے الگ ہو کر۔ وہ کیوں خصوصی تھا؟ وہ پردہ امہات المومنین کی اخلاق کا مسئلہ نہیں تھا، امہات المومنین کی حفاظت کا مسئلہ تھا، سیکیورٹی جسے کہتے ہو تم، اس کا مسئلہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی پردے کا حکم دیا۔ پورا جسم ڈھانپ لو، پاؤں تک ڈھانپ لو، تمہارے زیور کی آواز نہ آئے، تم بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو۔ یہ سب بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، یہ اس لیے کہا کہ تم میں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت سے کہا، اے نبی کی بیویوں۔ ظالموں، تم نبی کی بیویوں کے ساتھ کیا بتاتے ہو اور بہتان لگاتے ہو میرے نبی پر ہی واپس گھوم کر کہ اللہ نے ایک حکم دے دیا، وہ حکم غلط تھا، پھر نبی نے اپنی طرف سے اس کو درست کر لیا۔ یہ کہہ رہے ہو تم، وہ 5 تن جو پاک کرتے ہو۔ کہاں سے لیا یہ 5 تن پاک؟
وہ ود ثواب وہ تو نہیں ہے کہیں. نوح علیہ السلام کے وقت کے 5 تن، یہاں بھی تم نے 5 تن ڈھونڈ لیے. کیسے لوگ ہو تم؟ کیا بدریوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ لگایا گیا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سلامتی ہے ان کی پیدا ہونے پر، سلامتی ہے ان کی موت پر، سلامتی ہے ان کو اٹھائے جانے پر. ان کے لیے علیہ السلام لگایا گیا ہے. اور یہ صرف انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. اس کے علاوہ تم کسی پر علیہ السلام کہنے کے مجاز نہیں ہو، چاہے وہ علی رضی اللہ ہوں، وہ عمر فاروق رضی اللہ ہوں، ابو بکر صدیق ہوں یا حسنین ہوں. علیہ السلام صرف ان کے لیے تھا، نبیوں کے لیے. ان کے لیے رضی اللہ بہت بڑی چیز ہے. کیوں کم ہے بھائی؟ اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی تھی. تمہیں پسند نہیں ہے اللہ کا راضی ہونا؟ تمہیں پسند نہیں ہے؟ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ محمد رسول اللہ کی آل ہی نہیں ہے. اب جو آل انہوں نے بنائی ہوئی ہے بعد میں اماموں نے بنا کے دی کہ سیدہ فاطمہ کی اولاد جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی آل ہے، یہ ایک تو فطری غلطی بھی بہت بڑی غلط ہے، غلط فہمی کے سوا اور کچھ نہیں. یہ پہلی بار یہ چیز یہودیوں نے تب شروع کی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی آل کو اللہ نے بند کیا. یعنی مردوں کی پیدائش آخری ہوگی. ادھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، وہ بالکل دوسرے طرح سے پیدا کیے. یہ اولاد تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی لڑی تھی، اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ ہارون علیہ السلام کی لڑی تھی. اور یہ آپس میں بھی قریبی رشتے تھے، یعنی مریم کے ماموں ہیں رشتے میں سیدنا زکریا علیہ السلام. اور مریم کی ماں ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں بیاہی گئی ہیں عمران سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران تھا، یاد رکھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بتایا نا کہ یہودی کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، اللہ معاف کرے وہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی بدماش رہا ہوگا، اس وجہ سے یہودیوں نے سیدہ مریم کی اس چیز کو غلط سمجھا تو ہارون کی بہن کہہ دیا. کوئی ہارون نام کا بدماش رہا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان یہودیوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ نسلاً عمران کی اولاد تھے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام عمران کی اولاد ہیں. یہاں مریم عمران کی اولاد ہیں. اس لیے اس رشتے کی وجہ سے، اس نام کی وجہ سے ہارون کی بہن کہا. یہ لوگ عجیب سے کہیں قرآن پڑھا ہی نہیں غور سے، سمجھا ہی نہیں غور سے. تم بائبل ضرور پڑھو، تلمود ضرور پڑھو، لیکن ظالموں یہ یاد رکھو کہ ان دونوں کتابوں نے ان دونوں دینوں کو برباد کر دیا ہے. تم اس پر ایمان لا کے بیٹھے ہو. یاجوج ماجوج ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے. ایک یہ سمجھ لیں، دنیا صرف نبی علیہ السلام کی اولاد نہیں، یہ 11 جوڑوں کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مہدی نہیں آنے والا، کیونکہ میرے نبی محمد رسول اللہ کی آل ہے، موجود ہی نہیں ہے اس زمین پر. قرآن تو پڑھ کے دیکھو.
محمد رسول اللہ تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ امت کے باپ ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ بھائی صحابہ کے باپ تھے تو آگے تابعین کے دادا تھے تو تبا تابعین کے پردادا تھے، ایسا نہیں ہے۔ نبی باپ ہی ہے زندگی ہمیشہ کے لیے۔ آل نے ہم اس کی آل ہم بھی نہیں بن سکتے، ہم اولاد ہی رہیں گے نبی کی، آل نہیں۔ محمد رسول اللہ کی آل نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آل بھی اور نہیں ہے، سیدنا ہارون علیہ السلام کی آل بھی اور نہیں ہے۔ کیا کیا کہ یہودیوں نے جب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آل ختم ہوئی تو ان لوگوں نے ان کی خواتین کی جو اولاد تھی وہ مدینے کے قریب آ کے آباد ہو گئے۔ خیبر والے انہی میں سے ایک تھے جو رسول اللہ کی پیدائش سے ظہور سے پہلے وہاں کے کافروں کو ڈرایا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے۔ آج کے مسلمانوں کی حالت بالکل ان یہودیوں والی ہے کہ ہمارا امام آنے والا ہے، جبکہ امام نہیں آئے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ کی آل ہی نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے کوئی آئے گا، نہیں، یہ بن نہیں سکتا۔ اس کو غور ہی کبھی تم لوگوں نے نہیں کیا کہ جو تم بتاتے ہو، اس طرح وہ جناب حضرت مرزا ثانی وہ بڑا منہ پکا کر کے نا وہ جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تمام فرقے اس پر متفق ہیں۔ کہاں متفق ہیں بھائی؟ شیعوں کا ہی پہلے سن لو۔ شیعوں کا جو اسماعیلی فرقہ ان کا تو مہدی لگاتار لگا آ رہا ہے، ان کا تو اس وقت شاید 55 نمبر امام ہے۔ آغا خان تو شاید مر گیا، اس کا بیٹا اب ہے۔ کریم آغا خان جو تھا وہ ان کے حساب سے وہ آل علی ہے۔ ادھر آؤ، ایک دوسرا فرقہ ہے، ان کا امام چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ جس نے دنیا کی امامت کرنی ہے وہ ڈرا ہوا ہے، نکلے گا مناسب وقت پر جب ڈر ختم ہو جائے گا۔ یار کچھ تو دماغ لڑا لیتے کاش یہ لوگ۔ ادھر آؤ، یہ جو ہے نا جن کے پر ہیں کیا رفع یدین، جو بنتا ہی نہیں۔ اور قرآن کو غور سے پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے نبی کے ماننے والے جب قرآن سنتے ہیں تو اس پر من و ایمان لے آتے ہیں، لیکن اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ قرآن پر عمل کرنے سے پہلے اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ میں نے جب غور و فکر کیا دیکھا کہ یار یہ تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ رفع یدین بنتے ہی نہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ ایک قول ایک لفظ بولتے ہیں اور ایک عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ جو ہے کانوں تک لے کے گئے، ایک لفظ کا اللہ اکبر، یہاں تک لے کے ہاتھ باندھ لیے، یا چھوڑ کے باندھو یا سیدھے ہی باندھ دو۔ اب آپ رکوع میں جانے لگے ہیں، آپ نے لفظ ایک ہی کہا کہ اللہ اکبر، اس کے ساتھ اگر کانوں کو ہاتھ لگا لیا نا تو آپ کا عمل بھی ایک ہو گیا، لفظ بھی ایک ہو گیا۔ آپ رکوع پر پھر خالی جا رہے ہو بغیر کچھ کہے، اور اگر یہ رفع یدین نہ کرو تو پھر درست طریقہ ہوگا کہ آپ نے ایک لفظ کہا اور آپ رکوع میں چلے گئے، آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، سیدھے ہو گئے۔ اب آپ پھر جب سجدے میں جانے لگے ہیں اللہ اکبر یوں کیا تو آپ کا ایک عمل بھی پورا ہو گیا، ایک تسبیح بھی پوری ہو گئی۔ پھر آپ سجدے تو پھر آپ بغیر کچھ کہے جا رہے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ یا پھر آپ کر لیں شیعوں کی طرح، ہر جگہ یوں کرتے پھرو، پھر تمہارے پر شاید اڑ بھی پڑو، کیا پتہ ہے، یوں کرتے پتہ چلے جی وہ ہمارے محترم عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک امام گزرا ہے کون رومی،
وہ کہتا تھا تمہیں اللہ نے پڑھ دی اور دیکھو نہیں یار چھوڑ عمران. وہ رومی ایسا بونگا تھا کہ ہاتھ بھی کوئی نہیں چھوڑی اس نے. ایسے کہانیاں سنائیاں اس نے. اس کی کہانیاں کبھی زندگی میں موقع ملا سناؤں گا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جناب میرے عزیز، کیونکہ میں یقین کرو آفتاب اقبال بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آئی لو یو مین. آپ کدھر چل پڑے یار؟ نہیں، ایک تو یہ سمجھ لیں میرے دوست، قرآن مجید آج سے دوبارہ شروع کر دیں. جتنا آپ نے وقت برباد کیا نا اس مادی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے تھوڑا سا آپ کر لیں. قرآن مجید کو ایک بار پڑھیں. ایک بار نہیں سمجھ آتا قرآن. جتنی بار پڑھو گے ہر بار آپ کو لگے گا کہ یہ کیا یہ پچھلی بار نہیں پڑھا تھا. آپ پڑھتے جاؤ. کہ ایک تو 3 اولادیں نہیں ہیں. او چلو یار وہ تو بہت لمبی بات ہے. آپ تاریخ فرشتہ پڑھ لیں. کتنے بچے بتائے اس نے؟ ہند، سندھ، دکن. یہ بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے. تاریخ فرشتہ پڑھیے جی. میں نے کتابیں پڑھی ہیں تھوڑی سی بیوقوفوں کی طرح. میں یقین کرو کھمبوں میں سر لگتا رہا میرا. کبھی کھالے میں جا پڑا، کھڈے میں جا پڑا. عجیب پڑھنے کا شوق تھا. اسکول میں نہیں زیادہ پڑھا، بہت تھوڑا 10 جماعتیں. دا جماعت پاس ڈائریکٹ والدار. اسی زمانے میں نے واقعی میٹرک بھی کی تھی سائنس کے ساتھ B گریڈ میں. اینی وے، ایک میتھی نہیں آنے والا. نمبر 2، یہ دنیا 3 بندوں کی اولادیں نہیں، یہ 11 بندوں کی 11 جوڑے تھے، ان کی اولادیں ہیں. اور یاجوج ماجوج آج بھی بند ہیں. جس دن وہ نکلیں گے وہ انسانوں کو نقصان نہیں دیں گے، وہ پھر بھی ایک دوسرے میں ہی گھسیں گے. پھر وہ خود کو ہی ماریں گے. وہ کیونکہ وہ یقینی طور پر ایپس ہیں. وہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھے. سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کو میں اپنے طور سے ایک ویڈیو میں بیان کروں گا. آج یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور بغیر کسی بظاہر تو کسی سند کے بغیر، کسی کیا کہتے ہیں ریفرنس کے بغیر، تو بھائی مسلمان ہو اگر اپنی زندگی پیاری ہے، آخرت پیاری ہے، تو پھر قرآن مجید پڑھو اور بار بار پڑھو. 18 بار آپ 17 بار آپ دن میں یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ میں پڑھوں گا، اور آپ نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں آپ. نماز میں ملاوٹ ہے. 2 جگہ پر نماز کے اندر ملاوٹ ہے. مسلمانوں کی نماز نہیں ہوتی، اسی لیے اہل کتاب کہتا ہوں. حج میں ملاوٹ ہے. یہ پتھر چومنا کہاں کا اسلام؟ غیب پر ایمان، شیطان کو بٹے مارنا کہاں سے سیکھا تم نے؟ قرآن پڑھا نہیں ہے؟ ملاوٹ. زکوٰۃ میں ملاوٹ. صرف بتا دیا جی 5% اور 2.5% ہے. یا باقی مصلاۃ اوات زکوٰۃ کبھی پڑھا غور سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ مسلمان تو فالتو رقم نہیں اپنے پاس رکھ سکتا. روزہ ہے وہ بھی معمولی سا بچا ہے ملاوٹ سے، ورنہ تو ہر چیز برباد کر دی. آل محمد نہیں ہے. اہل البیت محمد رسول اللہ کی بیویاں تھیں. محمد رسول اللہ وفات پا چکے. اس وقت کوئی نبی ہے نہیں، نبی آنا بھی نہیں. یہ تو ایک کہانی بڑی عجیب. جو نبی ہوتا ہے نا وہ بدبختوں، جو نبی ہوتا تھا، جو نبی ہوتے تھے، جب تم ہے بولتے ہو ان کنجروں کو تم دیتے ہو موقع. کبھی وہ مرزا اٹھتا ہے تو کبھی آغا شاہی اٹھتا ہے. کیسے کیسے لوگ اٹھے ہیں. آغا شاہی کی کبھی ویب سائٹ پر جاؤ انسانی عقل گھوم جاتی ہے کہ کیسا ظالم، کیسا بدکار شخص تھا، کتنا بڑا کفر تھا وہ شخص. اسی لیے پیدا ہوتے ہیں. جب تم کہتے نبی ہوتا ہے، ہاں نبی ہوتا تھا. جو نبی ہوتے تھے ہے نہیں ہے لگانے والے راستہ بناتے ہیں امام کو نبی بنانے کے لیے. انشاءاللہ
آج سے یہ کام شروع کر دیا ہے تو کرتا رہوں گا. وما علینا الا البلاغ.